حالانکہ عشق رسول شرک کو مٹانے والا تھا، عشق رسول توحید کو نکھارنے والا تھا، عشق رسول اللہ کا تعلق عطا کرنے والا تھا، عشق رسول اللہ کی بارگاہ میں تقوی عطا کرنے والا تھا، عشق رسول خدا کی معرفت کا باعث تھا، خدا کی عبادت کی قبولیت کا باعث تھا، خدا کی قربت کا باعث تھا، خدا کی عنایات کا باعث تھا، ایمان کے جوہر کے چمکنے کا باعث تھا۔ عشق رسول تھا تو ایمان تھا، عشق رسول کمزور پڑ گیا تو ایمان جل گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مگر صورتحال الٹ ہو گئی۔ آج اس مادی یلغار نے اندرونی اور بیرونی سطحوں پر وہ محاذ کھولے کہ کامن مسلم، ایک عام مسلمان، پڑھا لکھا جوان اور ہماری پیدا ہونے والی اگلی نسلیں وہ تیزی کے ساتھ اپنے ایمان کے منبع سے دور ہٹتی جا رہی ہے، اپنے ایمان کے مرکز و محور سے دور ہٹتی جا رہی ہے۔ وہ راہ جس میں ایمان کی سلامتی ہے، جس میں دین کی سلامتی ہے، اور جس راہ پر ساری کی ساری مسلمانی محصور ہے، اس سے ہٹتی جا رہی ہے، اور عشق و ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم نعمت سے محروم ہوتی جا رہی ہے۔ آئیے، یہ جو تعلق ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کے ساتھ، یہ تعلق عشق کی حد تک، یہ تعلق بولیے عشق کی حد تک تعلق ہر مسلمان کا ہے۔ اب یہاں سے مضمون شروع ہو رہا ہے، وہ میری تمہید تھی تاکہ میں اس عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت پر تاریخی تناظر میں کچھ روشنی ڈال سکوں کہ اس کا پس منظر کیا ہے، اس اہمیت کا۔ یاد رکھ لیں، ہر وہ شخص جو کلمہ پڑھتا ہے کسی نہ کسی درجے میں تو تعلق اس کا بھی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور تعلق کا کوئی پہلو نہ ہو تو کم سے کم کلمہ گو ہونے کا تعلق تو ہے، مسلمانی کا تعلق تو ہے، نام لیوا ہونے کا تعلق تو ہے۔ تو یہ میں نہیں کہتا کہ کوئی مسلمان ایسا بھی ہے جس کا کوئی تعلق نہیں رسول سے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جس نے کلمہ پڑھ لیا تو کوئی تعلق تو بن گیا، مگر جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ خالی کلمہ پڑھنے کا تعلق، حتیٰ کہ جس نے حضور علیہ السلام کی سنت کی پیروی کر لی اس کا عمل کا تعلق ہو گیا، جس نے سیرت طیبہ کی پیروی کر لی اس کا بھی اطاعت کا تعلق ہو گیا۔ مگر یاد رکھ لیں، یہ سارے تعلق اس وقت تک قبول نہیں ہوتے جب تک ان کی بنیاد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق محبت پر استوار نہ ہو، اور تعلق ادب پر استوار نہ ہو، اور وہ تعلق محبت اور تعلق ادب بڑھ بڑھ کر عشق میں بدل نہ گیا ہو۔ ایمان کی سلامتی کے لیے حضور علیہ السلام کی ذات پاک کے ساتھ وہ تعلق درکار ہے جو عشق کے درجے پر ہو، جس میں انسان اس رشتے کی خاطر سب کچھ لٹا دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھے اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، مجھے اپنی اولاد سے بڑھ کر، اور مجھے پوری دنیا کے تمام انسانوں سے بڑھ کر اپنا محبوب نہ بنا لے۔ اب یہ حدیث پاک کو آپ نے عمر بیت گئی آپ سنتے رہے، عمر بیت گئی، تغیر کرنے والے اس پر تغیریں کرتے رہے اور آپ بھی سنتے رہے۔ حدیث نئی نہیں ہے، مگر جو بات اس حدیث میں سمجھائی گئی ہے شاید وہ بات بھولا دی گئی، وہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یؤمن احدکم کہا کہ تم میں سے کوئی ایک شخص بھی اس وقت تک ایمان والا ہی نہیں ہو سکتا، مسلمان ہی نہیں ہو سکتا، صاحب ایمان بھی نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے، جب تک وہ اپنی اولاد سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے، اور جب تک وہ روئے زمین پر بسنے والے تمام انسانوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان کی پہلی شرط یہ ہے
کہ یہ تینوں محبتیں، والدین کی محبت، اولاد کی محبت اور پوری دنیا کی محبت، جب تک محبت رسول کے سامنے سر نہ جھکا دیں اور محبت رسول ان تینوں محبتوں پر غالب نہ آ جائے، اس وقت تک وہ شخص صاحب ایمان ہی نہیں۔ اب دنیا کی محبت کتنی ہو سکتی ہے؟ والناس اجمعین، اس کی ایک ہی مثال لے لیں، کوئی دو ایسے دوست سوچ لیں جن کی آپس میں بڑی محبت ہو۔ ہزاروں مثالیں آپ دیکھتے ہیں کہ دوست ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایک دوسرے کے لیے کٹ مرتے ہیں، اتنی محبت بھی ہوتی ہے کہ ایک دوسرے سے بچھڑ بھی نہیں سکتے۔ پہلی شرط یہ ہوگی کہ اگر دنیا میں جتنی بھی محبتیں بڑھ سے بڑھ کر ہیں، اور والناس اجمعین دنیا کے لوگوں کی محبت میں مجنو کو لیلا سے جو محبت تھی وہ بھی دنیا کے لوگوں کی محبت میں آ گئی یا نہیں؟ رانجے کو ہیر سے جو محبت تھی، سہنی کو ماہیوال سے جو محبت تھی، پتہ نہیں یہ لوگ ہوئے یا نہیں ہوئے، مجھے اس سے غرض نہیں، مگر جو واقعہ مشہور ہے میں تصور دے رہا ہوں آپ کو، میرا مقصد محبت کا تصور سمجھانا ہے۔ محبت کے جو قصے، جو داستانیں مشہور ہیں، ان کے ناپاک حصے کو، پلید حصے کو، ناجائز حصے کو ایک طرف نکال دیں۔ آپ محبت کے اس جوہر خالص کو لے لیں، محبت کے جوہر خالص کو لے لیں جس کے تحت مجنو ایک دن ایک کتے کے پاؤں بیٹھا چوم رہا تھا، کتے کے پاؤں چوم رہا تھا۔ لوگوں نے پوچھا مجنو کیا ہو گیا ہے؟ کتے کے پاؤں چوم رہا، یہ بھی کوئی چیز ہے چومنے والی؟ اس نے کہا خلق گفتہ پائے سگ بوسیدہ مجنو، خلق گفتہ این چھ بود، گفت گاہے گاہے این در کوئے لیلا رفتہ بود۔ لوگوں نے پوچھا مجنو پاگل ہو گئے ہو، کتے کے پاؤں چوم رہے ہو، کیا ماجرا؟ مجنو نے جواب دیا پاگل میں نہیں تم ہو، تم نے اس کتے کو عام کتا سمجھا، یہ عام کتا نہیں، یہ وہ کتا ہے جو کبھی کبھی میری لیلا کی گلی سے گزر جاتا ہے۔ جو لوگ عشق اور محبت کے تعلق میں فنا ہوتے ہیں ان کی کیفیت محبوب کے تعلق میں محبوب جیسا بھی ہو، اچھا ہو یا برا ہو، ان کی کیفیت کچھ اور ہو۔ یہ جو دنیا کے لوگوں کی محبت ہے اس کو تیسرے درجے میں حدیث پاک نے بیان کیا، والناس اجمعین، اس دنیا کے جتنے لوگ ہیں اور ان کی آپس میں جتنی محبت ہوتی ہے، وہ محبت جتنے بھی اونچے درجے کی ہو، اگر محبت مصطفیٰ سے نیچے نہ رہ جائے تو انسان صاحب ایمان۔ اور آقا نے والناس اجمعین کہہ کر دنیا کی ساری محبتوں کو محبت مصطفیٰ کی چھری سے ذبح کر دیا۔ اور میں ایمان چاہتے ہو تو ایسی محبت مصطفیٰ دل میں پیدا کرو کہ دنیا کی بڑی سے بڑی محبت بھی اس کے سامنے ذبح ہو جائے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ عام طرح کا تعلق ایمان نہیں بناتا، ایمان کے لیے محبت کا خاص تعلق درکار ہے اور اس کے معیار ہیں۔ پہلا معیار یہ، دوسرا معیار ووالدہ، فرمایا والدہ وولدہ، ماں باپ کی محبت سے بڑھ جا۔ اب آگے دنیا کی ساری محبتیں جتنی بھی ہوں، مگر رب نے اولاد اور والدین کے درمیان رشتہ ایسا بنایا ہے، رشتہ ایسا بنایا ہے کہ جب ماں باپ کی محبت آتی ہے تو وہ محبتیں دم توڑ دیتی ہیں، ماں باپ کی محبت کے سامنے دم توڑ دیتی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں، ماں باپ کی وہ محبت جس کے سامنے دنیا کی ساری محبتیں دم توڑ دیتی ہیں، ماں باپ کی محبت میری محبت کے سامنے دم توڑ جائے تو بات ایمان کی بنتی ہے۔ ماں باپ کی محبت دنیا میں سب سے اونچی ہوتی، مگر جب اپنی اولاد ہو جاتی ہے بیٹی کی تو ادھر پیچھے ماں ہے، ادھر اس بیٹی کی بیٹی بیٹا ہے، ادھر ماں ہے ادھر اپنی اولاد، ادھر باپ ہے ادھر اپنی اولاد۔ تو جب اپنی اولاد ہو جاتی ہے تو ان کے سامنے اپنے ماں باپ کی محبت بھی دم توڑ دیتی۔ بولیے پوتے پوتیاں والے بتائیں بات درست ہے یا غلط؟ جب آپ کے بیٹے بیٹی کی آگے اولاد ہو جائے تو پھر وہ اولاد زیادہ عزیز ہوتی ہے یا ماں باپ عزیز ہوتے؟ بولیے، فطری نظام ہے، وہاں ماں باپ کی محبت بھی ہار جاتی ہے۔ ماں کی مامتا، جو اولاد کے لیے ماں کی مامتا جو تڑپتی ہے، وہاں اسے اپنی ماں کی محبت بھی یاد نہیں رہتی، تو گویا اولاد کی محبت پر آ کر دنیا کی ساری محبتیں ہار جاتی ہیں۔
یہ سب سے اونچی محبت ہے دنیا میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے اونچی محبت اولاد کی، اور فرمایا ایمان تب آئے گا جب اولاد کی محبت بھی ہار جائے محبت مصطفیٰ کے سامنے۔ محبت رسول اس محبت سے بھی بڑھ جائے تو ایمان آئے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روز سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا، سیدنا فاروق اعظم کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ساتھ لے کے چلے اور فرمانے لگے عمر آؤ تمہیں ایک بات بتاؤں۔ فرمایا لن یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ، فرمایا پہلے یہ شرط تھی کہ ایمان کے لیے دنیا کی ساری محبتوں سے میری محبت بڑھ جائے، پھر ماں باپ کی محبت سے میری محبت بڑھ جائے، پھر اولاد کی محبت سے میری محبت بڑھ جائے، مگر اگر ایمان کا کمال چاہتے ہو تو اولاد کی محبت بھی پیچھے، جو محبت تمہیں اپنی جان اور اپنی زندگی سے ہے وہ زندگی سے محبت بھی محبت مصطفیٰ کے سامنے ہار جائے تو ایمان کامل ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محبت مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ۔ اب اس کی مثال سن لو، ایک کشتی میں جا رہے ہیں آپ خود سوچ کے جواب دیں، سال 2 سال کا 4 سال کا بیٹا بیٹی بھی آپ کے پاس ہے، کشتی ڈوب جاتی ہے، اب آپ زندگی اور موت کی کشمکش میں، اور اتنے تیراک آپ ہیں نہیں کہ خود بھی بچ جائیں اور بچے کو بھی بچا کے لے جائیں۔ اب وہاں ایک ایسا مرحلہ آتا ہے کہ ایک جان بچ سکتی ہے، یا بچے کی یا آپ کی اپنی۔ ایک لمحے میں آپ نے فیصلہ کرنا ہے، اور فیصلہ بھی غیر ارادی طور پہ کرنا ہے، فیصلہ بھی غیر ارادی طور پہ ایک لمحے میں کرنا ہے۔ اگر آپ بچے کو سنبھالتے ہیں تو آپ ڈوب کے غرق ہوتے ہیں، اور اگر اپنے آپ کو بچانا ہے ہاتھ پاؤں مارنے کے لیے تو بچے کو موجوں کے سپرد کر کے غرق کرنا پڑتا ہے۔ ایمان سے کہیے جب یہ لمحہ آ جائے غرق ہونے کا، غیر ارادی طور پہ دفعتاً، ہے کوئی جو بچے کو چمٹائے رکھے؟ اسے خبر ہی نہیں ہوگی، بچہ اٹھا کے پھینکے گا، ہاتھ پاؤں مار کے اپنی جان بچا کے آئے گا، بچہ غرق ہو جائے۔ وہ ماں کی مامتا جس نے بچے کو عمر بھر سینے پہ رکھا، اس کے پیشاب پر لیٹی، ساری رات بچے کی محبت میں جاگی، پوری زندگی عمر بھر آرام چین سکون بچے کی محبت پہ قربان کر دیا، حتیٰ کہ اپنی صحت بھی قربان کر دی بچے کی خاطر، سب کچھ قربان کر دیا، مگر اس لمحے جب سمندر میں غرق ہونے کا وقت آیا اور موت آنکھوں کے سامنے رقص کرنے لگی تو اس وقت نہ شعور تھا نہ ارادہ تھا، دفعتاً بچے کو دھکا دیا اور ہاتھ پاؤں مار کے خود کو بچا لیا۔ اس لمحے جا کے پتا چلا کہ تحت شعور میں اپنی جان کی محبت اپنی اولاد کی محبت پر بھی غالب تھی، اولاد کی محبت پر بھی غالب تھی، کہ لاشعوری طور پہ ہو گیا۔ پیچھے بے شک وہ ہاتھ پاؤں مارتا رہے، ماتم کرتا رہے، پیٹتا رہے کہ میرا بچہ غرق ہو گیا، ہائے مجھے ہوش نہ رہا، مگر ہوش تو تھا۔ وہ بے ہوشی میں بھی ایک ہوش تھا کہ آپشن تھی، یا خود بچو یا بچے کو بچا لو۔ لاشعوری طور پہ اس نے خود کو بچا لیا، بچے کو ڈبو دیا۔ اپنی جان کی محبت بھی، اولاد کی محبت بھی قربان ہو جاتی۔ ایک سٹیج آتی، آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضور علیہ السلام انسانی نفسیات کے ماہر ہیں، آقا ایمان کا وہ بلند درجہ عطا فرما رہے ہیں۔ فرمایا لن یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ، لوگوں تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک لن یؤمن، ہرگز صاحب ایمان نہیں ہو سکتا، ہرگز صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک میری ذات کے ساتھ اس کی محبت اپنی جان اور اپنی زندگی کی محبت سے بھی بڑھ نہ جائے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں اس پوری تفصیل کے بعد کہ وہ محبت جو آپ کی جان اور آپ کی زندگی سے بھی بڑھ جائے، اور کسی کی محبت آپ کو اپنی جان اور زندگی سے بھی زیادہ عزیز ہو، اس محبت کو محبت کہتے ہیں یا عشق کہتے ہیں؟ جو آپ کی اپنی جان سے بھی زیادہ بڑھ جائے اسے محبت کہتے ہیں، عشق کہتے ہیں۔ بس جب ہم کہتے ہیں پیغام عشق مصطفیٰ، اشارہ آقا کی اسی حدیث کی طرف ہے کہ لوگوں اپنا ایمان سلامت کرنا ہے تو محبت رسول کو عشق کے اس بلا مقام بلند تک پہنچا دیجئے، عشق کے اس مقام اعلیٰ تک پہنچا دیجئے، عشق کی ان چوٹیوں تک پہنچا دیجئے جہاں دنیا کی ساری محبتیں
حتیٰ کہ اپنی زندگی کی محبت بھی لٹ جائے مگر عشق مصطفیٰ ہر ایک پر غالب آ جائے.